وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 23 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم قابل عمل سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. تمہارا معبود یکتا ہے، پس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ سرکش و متکبر ہیں. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 23 اور لفظی ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں. لا جرم، یقیناً، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون و ما یعلنون، جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سامعین کرام، گزشتہ آیت سے یہ آیت پیوستہ ہے اور گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی بات کی تھی کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل انکاری ہیں اور وہ متکبر ہیں. آج کے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک اہم بات ہے، انہ لا یحب المستکبرین. اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یہ بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی پسند، اگر اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناپسند کرتا ہے. یا تو پسند ہے یا ناپسند ہے، دو ہی تو صورتیں ہیں. لیکن یہ بہت ایک المیہ کی بات ہے سامنے کرام، کہ یہ بات تھوڑی توجہ سے سنیں کہ وہ انسان جو کہ اس کائنات کا محور ہے، وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عرضی خلافت دے کے بھجوایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کے زمین پہ بھجوایا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے، یعنی اس کی تخلیق کی وجہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں. فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ، پس میں نے مخلوق پیدا کی. وہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے بڑی چاہت سے پیدا کیا ہے. خَلَقْتُ بِيَدِيَّ، یہ الفاظ آئے قرآن میں کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے. تو
انسان اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری مخلوق ہے سامعین کرام. آپ دیکھیں نا، یعنی اس بات کا ذرا احساس تو کریں کہ یہ ساری کائنات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اس کا تو ہمیں اتنا علم نہیں ہے، لیکن ہمارے ارد گرد جو نعمتیں موجود ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی چاہت اور محبت کا احساس ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا ہے. اب آپ چیزیں گنیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہمارے ظاہر جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے. جو باطنی نعمتیں ہیں جس کو ہم نعمت گردانتے بھی نہیں ہیں، جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں، مثال کے طور پہ آکسیجن ہے، ہوا ہے، پانی ہے، یہ ساری ضروریات زندگی ہیں سامنے کرام، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں، جو پہنتے ہیں، جو برتتے ہیں، آپ اس کا بھی حساب و کتاب، اور کس قسم قسم کی نعمتیں ہیں. زمین سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں بنا کے دیا. ایک ایک چیز، سبزی کی دکان پہ کھڑے ہو جائیے، یہ آلو ہیں، یہ گوبھی ہے، یہ پیاز ہے، یہ ٹماٹر ہے، یہ سبز مرچ ہے، یہ ہری پیاز ہے، یہ لہسن ہے وغیرہ. ایک لمبی فہرست ہے سامعین اکرام. کون سی میں آپ کو، بینگن، یہ وہ، یہ ساری کس کے لیے اللہ تعالیٰ. دیکھیں سبزی کی دکان پہ کبھی جا کے تو دیکھیں، یقیناً کچھ لوگ تو گئے ہوں گے، روز جاتے ہوں گے، تو آپ دیکھیں ساری دکان سجی ہوئی ہے مٹی سے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی. پھر پھلوں کی دکان پہ چلے جائیں. پھل وہ چیز ہے جو ہماری ضروریات زندگی میں داخل نہیں ہے. یہ سبزیاں بھی اسی طرح کی چیزیں ہیں، یہ قسم قسم کی سبزیاں ہیں. ہماری ضرورت تو روٹی ہے سامنے کا، اور روٹی پانی کے ساتھ بھی ہم کھا سکتے ہیں، سرکے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. لیکن ایک سبزیاں، پھر اناج جو ہے، میں نے تو گندم کا نام لیا نا، پھر اناج کریانے کی سپر سٹور میں چلے جائیں جہاں اناج رکھیں. مختلف قسم کی دالیں ہیں، چاول ہیں، چاول کی پھر اقسام ہیں، اور دیکھیں ایک لمبی فہرست ہے اناج کی، پھر سبزیوں کی، پھر پھلوں کی. پھر آپ دیکھیں آپ کے جو ضروریات ہیں، جو توانائی کے آج کل ضروریات ہیں، جو گیس اللہ تعالیٰ نے کب سے نہ جانے کب سے پیدا کی ہے، یہ تو بتایا جاتا ہے لاکھوں سال کے پروسیس سے یہ بنتی ہے، قدرتی پروسیس سے. پھر تیل ہے، پیٹرول ہے، اس میں آپ گیس کو لگا لیں. یہ ساری ہماری آج کل توانائی کا بڑا ذریعہ ہے صاحب نکلا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے انسان سے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو میں نے بہت اچھے قوام سے پیدا کیا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کا ظاہر برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو اس کو پھر تم سجدہ کرنا. مسجود ملائکہ ہے سامعین اکرام. یہ یعنی انسان کی جو حیثیت ہے، اس کائنات میں جو حیثیت ہے، یہ اللہ کے نزدیک جو یعنی حیثیت ہے. اب دیکھیں انسان جو یعنی انسانیت کے سردار ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے انسان تھے، تو ان کا درجہ جو ہے آپ دیکھیں، یعنی انسانیت کا درجہ کتنا بلند ہے کہ معراج کی رات تشریف لے گئے، اور ایک مقام ایسا آیا کہ فرشتہ جو ہے، مقرب فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ حضور اس مقام سے آگے میں نہیں جا سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے اس مقام سے آگے جانے کی. تو حضور آگے تشریف لے گئے. تو اچھا، اب میں اپنے یہ سارا مضمون جس جملے کے لیے میں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اپنی
اللہ کے نظر میں اپنی قدر و قیمت کو دیکھیں، پھر آپ خود اپنے آپ کو اتنا گرا لیتے ہیں، انسانیت کے درجے سے اتنا گرا لیتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہو لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی آپ کا شمار متکبرین میں سے ہونے لگتا ہے۔ اور پھر وہ ہستی جس نے آپ کی پیدائش جو ہے بڑی چاو سے کی تھی، وہ پھر یہ فرمانے لگتی ہے کہ میں تو ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ، یہ تھوڑا سا الفاظ کہنے مجھے مشکل ہو رہے ہیں، لیکن مضمون میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا بہت خیال رکھا ہے، ساری نعمتیں آپ کو دی ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کو اتنا ناراض کر دیا اپنے طرز عمل سے، اپنی روش سے، کہ وہ یہ فرمانے لگا کہ میں تو تمہیں پسند نہیں کرتا۔ بھئی تم نے جو روش اختیار کر لی ہے، میں تو ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ کتنی بڑی بدبختی ہے سامعین کرام، کتنا بڑا نقصان ہے کہ وہ خالق جس نے آپ کو بڑی چاہت سے پیدا کیا ہے، وہ آپ سے منہ موڑ لیے کہ بھئی میں تو ان کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اور یہ لوگ جو ہیں سامعین کرام، جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بن جاتے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کریں۔ قیامت کے دن، روز قیامت جب ملاقات کا دن ہوگا اور ملاقات ہو سکے گی، دیدار ہو سکے گا، اس دن جو ہے وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، یہ لوگ جو ہیں اس دن رب سے حجاب میں ہوں گے، آڑ میں ہوں گے، اور اس دن سجدے کو، ساری مخلوق کو، ساری انسانیت کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ یوم یدعون الی السجود فلا یستطیعون او کما قال، سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، ان کو طاقت ہی نہیں ہوگی۔ یا آج سجدہ کرنا ضروری ہے سامعین کرام، وہ سجدہ جسے ہم بڑا مشکل سمجھتے ہیں، وہ سجدہ جسے ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ سر جو اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں؟ تو آج سجدہ کرنے کی ضرورت ہے سامعین کرام، آج سر جھکانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا انتظار فرما رہے ہیں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، اور جو حق سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ میں آپ کو یہاں بتا رہا تھا، یعنی یہ آیت جو ہے نا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اب آپ کا اور میرا سوچنے کا مقام ہے کہ کیا میں متکبر تو نہیں ہوں؟ ہر وہ شخص متکبر ہے جس کا اللہ کے حکم کے سامنے سر اٹھا ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہر وہ شخص، چاہے وہ کوئی علامہ کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اگر اس کا سر اللہ کے حکم کے سامنے اٹھا ہوا ہو۔ دیکھیں، گناہ الگ چیز ہے اور بغاوت الگ چیز ہے۔ ہم نے آج کل جو وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے سامعین کرام، تو وہ تو بغاوت کا وتیرہ ہے۔ لا نسلم، میں نہیں مانتا۔ اللہ کے احکامات پیش کیے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں، زبان سے تو آپ نہیں کہتے، لیکن آپ عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لا نسلم، میں نہیں مانتا۔ لیکن انہو لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ نہیں میں ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا، میں جانتا ہوں جو ان کے دلوں میں ہے اور یا جو یہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ پرانے اساطیر کہتے ہیں کہانیاں، اور یہ جمع ہے استورہ کی، استورہ جمع اساطیر، قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ یعنی سامعین کرام یہ یعنی ٹھیک ہے مشرکین مکہ کا وہ کہتے تھے ایسا، ان سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ بھئی ہم نے سنا ہے، یعنی یہ دور آپ ذہن میں رکھیں، یہ صورت جس دور میں نازل ہوئی تقریباً 8واں سال تھا نبوت کا، جہاں کافر موجود تھے اور اپنے جوبن پہ تھے، اور لوگ شہرت ہو چکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کا نبی آ چکا ہے اور کلام الہی نازل ہو رہا ہے، تو لوگ ان سے پوچھتے تھے ادھر ادھر، یعنی مہمان کوئی آیا کسی نے بھی پوچھا ماذا انزل ربکم، بھئی رب نے کیا نازل کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، مطلب یہ ہے قرآن کے مضامین کیا ہیں، اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، کیا مطلب کہ تم یہ جو وحی آتی ہے، اس رسول پہ جو وحی آتی ہے اس کے کیا مضامین ہے، کیا دعوت ہے، کیا میسج ہے، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، قصے کہانیاں ہیں، پرانی زمانے کی قصے کہانیاں ہیں۔ یہاں رک کے سامعین کرام تھوڑا سا آپ رک لیں اور دیکھیں ہمارے آج ہم قرآن کو کیا حیثیت دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا قصص الانبیاء، نبیوں کے قصے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا نہ اس کتاب پہ بات کر رہا ہوں، لیکن آپ نے ان قصوں کی ایک کتاب تو بنا دی ہے نا، قصص الانبیاء، پھر اس میں کچھ مرچ مسالہ کہیں پہ کہیں اسرائیلیات لے کے آ جاتے ہیں، آپ موٹی کتاب بنا دی ہے آپ نے، تو خیر اس پہ میں تبصرہ نہیں کرتا، لیکن یہ کتاب جو ہے کتاب ہدایت ہے، اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کا راستہ بتائے، یہ ہدایت ہے، اللہ کا راستہ بتاتی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اب ہم سامعین کرام افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یعنی ابتدا سے لے کر آخر تک قرآن کو اس نظر سے کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ اس سے میں نے ہدایت لینی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے، نہیں، قصے کہانیاں کتاب آپ دیکھیں نا کہ تفسیر کو کسی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ یعنی اس سے کوئی خاص عبرت ہم نہیں حاصل کرتے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ہر جگہ بس وہ یعنی بعض کتابوں میں قصوں میں اختلافات بھی آ جاتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، لیکن میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کتاب ہدایت ہم اس کو تصور نہیں کرتے، یہ تو کتاب ہدایت ہے، یہ تو روشنی ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آئے، واضح کتاب ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضاؤں کی پیروی کرتے ہیں، اور کس طرف؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے کی طرف، واللہ یدعو الی دار السلام،
اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے، اور یہ کتاب سلامتی کے گھر کے راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ تو سامعین کرام ذرا سچی بات بتائیں کہ کیا ہم نے ایسا کچھ سمجھا ہے، یا سلامتی کے گھر کے ہم کوئی امیدوار یا کوئی کوشش کرنے والے ہیں؟ نہیں، ہم تو یعنی ہمارا سارا رخ جو ہے سامعین کرام دنیا کی طرف ہے، دنیا اور ما فیہا کی طرف ہے، اور اسی کو اپنا سلامتی کا گھر بنا لیں۔ آپ دیکھیں نا، جب ہم گھر کی پلاننگ کرتے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ گھر بنانا چاہتا ہے، جو بھی ہے، جتنے بھی وسائل ہیں وہ گھر کی تعمیر میں جھونکتے ہیں ہم لوگ۔ یہ ایسا باتھ روم ہوگا، اور ایسا کچن ہوگا، اور ایسے بیڈ روم ہوں گے، اتنے کھلے ہوں گے، اتنے روشن ہوں گے، اتنے ہوادار ہوں گے، اور یہ ڈرائنگ ہوگی، اور یہ پیسج ہوگا۔ آپ دیکھیں وہ کیا کیا اصطلاحات ہیں۔ تو دنیا میں یعنی مستقبل، یعنی اگر میں یہ ساری گفتگو کو سمیٹ کے ایک جملہ کہوں کہ ہم اپنا مستقبل دنیا میں تلاش کرتے ہیں، دنیا ہی کے لیے جمع کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں پیسے کسی کے پاس اگر جمع ہو گئے مثال کے طور پہ، اور وہ شخص میری طرح بوڑھا بھی ہو گیا ہے، لیکن اب وہ پیسوں کو ہوا نہیں لگنے دے گا۔ ایک میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں، اب دیکھیں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اپنے پیسوں کو سونت کے رکھے گا، ہوا نہیں لگنے دے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا مطلب ہماری ذہنیت کیا ہے آخرت کے بارے میں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اساطیر الاولین پہ میں بات کر رہا ہوں، کہ ہم بھی اس کو گزشتہ قوموں کی قصوں کی کتاب سمجھتے ہیں۔ اس کو مختصر یہ کتاب ہدایت ہم نہیں اس کو سمجھتے، نہ اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار ہیں۔ سامعین کرام، بہت سے احکامات ہمیں معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کے خلاف چلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یتیموں کے حقوق ہیں، بیواؤں کے حقوق ہیں، اور غریبوں کے جو حقوق ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری وہ کی ہے کہ بھئی آپ ان کے جو قرض دار ہے اس کا قرض چکانے میں مدد دو۔ لیکن جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ کیا آپ سنتے ہیں کہ بھئی یہ کسی قرض دار کا قرض اتارنے میں مدد دیتا ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ساری توجہ جو ہے سامعین کرام ہماری دنیا کی طرف ہے، اور قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے جلد ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا کس کے پاس آئے گا وہ شرمندہ کرنے والا عذاب۔ اور یہ جھوٹی بات نہیں ہے، یہ بھی پتہ لگ جائے گا وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، کون جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچے ہیں۔ لیکن دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ تو سچا تو ہے، اس کی سچا یعنی اس سے زیادہ من اصدق من اللہ قیلا، قرآنی سے میں ایک آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے بارے میں ایسے اپنے کمنٹس نہیں دینا چاہتا۔ قرآن من اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے زیادہ سچا کون ہے، یعنی سب سے سچا اللہ تعالیٰ ہے۔ وعد الصدق الذی وعد المتقون، سچا وعدہ ہے جو متقیوں سے کیا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو سچوں کا سچا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ القادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے سامعین کرام، اور عقل مانتی ہے کہ ہاں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جلدی کرو، ساریو جلدی کرو اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی مغفرت، بخشش اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو۔ ساریو الی مغفرت،
عرضھا کعرض السماء والارض، اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ زمین اور آسمان کے برابر اس کی چوڑائی ہے، طول کے کیا کہنے، چوڑائی اتنی ہے، عرض السماء والارض، اس کائنات کے برابر۔ اب کائنات جو ہے آپ دیکھ لیں۔ بہرحال سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی خصوصیات بھی بیان کی ہیں، اس کی مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ پھر دوزخ کی سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے ہولناکیاں بھی بیان کی ہیں کہ دوزخ سے بچو، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو دوزخ کی ہولناکیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اس کے انگارے جو ہیں کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ زرد اونٹ ہیں۔ اب اونٹ کے برابر اس کی چنگاری ہے سامنے کرام۔ پھر آگ جو ہے، پھر اس کے کھانے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، پھر اس میں جو پانی پینے کو ملے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ ساری ہولناکیاں اللہ تعالیٰ نے، پھر یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہمیشہ، جو ناشکرے لوگ ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آپ یعنی خود دیکھیں، اس کا اندازہ لگائیں، اپنے خیال سے اندازہ لگائیں، کیا ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا وہ جنت کے لیے کوشش یعنی جنت میں داخلے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، یا دوزخ سے بچنے کی ہم کوششیں کر رہے ہیں؟ یہ اس بات کا جواب چاہیے مجھے۔ آپ دیکھیں، ہمیں دیکھیں، میں آپ کو صاف بتا دوں، آپ کا جواب مجھے معلوم ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے کہ ہم جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں اس کے نتیجے میں، یعنی وہ ان اعمال سے یہ لگتا ہے کہ ہمیں دوزخ بڑی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت پیارا لگتا ہے اور اس سے بڑی محبت ہے، اور بہت ہم کوشش کر رہے ہیں دوزخ میں جانے کی۔ مثال کے طور پہ اس میں اتنی بڑی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاکستانی معاشرہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کرپشن یعنی نچلے محکموں سے لے کر اعلیٰ محکموں تک کرپشن ہے، یعنی گورنمنٹ کا مال جو ہے وہ کھانے کی، جس میں جتنی ہمت اور قابلیت ہوتی ہے وہ یعنی گورنمنٹ کا مال، گورنمنٹ کی یا عوام کا مال جو ہے وہ غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر انفرادی طور پہ دیکھیں، محکموں میں جو بھی صاحبان اقتدار ہیں، وہ بابو صاحب ہیں یا چپڑاسی ہے یا جو سیکشن افسر ہے یا جو بھی ہے، میں نام نہیں لیتا ورنہ لوگ زیادہ ناراض ہو جائیں گے، تو سب لوگ کا یعنی وہ ہے ڈپارٹمنٹ جو کہ عوامی خدمت کے محکمے ہیں سامنے کرام، اس میں آپ دیکھیں کہ جب سائل جاتا ہے تو دفتر والوں کی نظر اس کی جیب پہ ہوتی ہے، جو ان کی اپنی جیب سے ان کی خدمت کرتا ہے دفتر والوں کی، اس کا کام جلدی ہوتا ہے، جائز کام کے لیے وہ پیسے مانگتے ہیں، یہ تو عام آپ کو معلوم ہے، جائز کام کے لیے آپ پیسے مانگے جاتے ہیں، رشوت مانگی جاتی ہے، اور رشوت کھانا یا مال حرام پہ ہم کتنا خوش ہوتے ہیں سامنے کا۔ مثال کے طور پہ ایک، میں نام کسی عہدے کا نہیں لیتا، ایک سرکاری نوکر ہے جو بھی ہے، اس کو اگر ماہانہ اس پوسٹ پہ اگر ماہانہ رشوت کا پیسہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ 2 کروڑ روپے جمع ہو جاتا ہے یا 1 کروڑ جمع ہو جاتا ہے، تو یہ 1 کروڑ پہ یہ افسر جو ہے خوش ہوگا کہ خفا ہوگا؟ یقیناً خوش ہوگا، میں عمومی بات کر رہا ہوں، خوش ہوگا، یار 1 کروڑ روپے، میری تنخواہ تو 50,000 بھی نہیں ہے اور 1 کروڑ روپے اس کی آمدن ہے، تو اس پہ آپ نے یہ عام سنا ہوگا کہ تھانوں پہ بولیاں لگتی ہیں، تھانے بکتے ہیں، اس کی حقیقت یعنی آپ جانتے ہوں گے، لیکن یہ تو عام مطلب یہ ہے کہ پوسٹیں جو ہیں بکتی ہیں۔
تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کے سچے ہونے کا یقین ہی نہیں، نہ جنت کی تیاری کی کوشش ہے، نہ دوزخ سے بچنے کی کوشش ہے۔ یہ بہت ایسی افسوسناک بات ہے، اور یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جرم، بلند آواز، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ لا جرم، یقیناً، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، ماذا انزل ربکم، کیا نازل فرمایا ہے تمہارے رب نے، قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ لا جرم ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون انہ لا يحب المستکبرین۔ Without a doubt, God knows what they conceal and what they reveal. He does not like the arrogant. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ And when it is said to them, what has your Lord sent down, they say, legends of the ancients. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔